اللہ اپنی رحمت سے فرشتوں کی مدد دیتا ہے. اسی طرح سے نیک انسان کی مدد، نیک انسان کی سپورٹ کرنے کے لیے فرشتے اس کی موت کے وقت بھی آتے ہیں. احادیث واضح کرتی ہیں کہ جب اللہ کا بندہ نیک ہوتا ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جیسے ہی ملک الموت اس کے منہ اور ناک سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نورانی چہروں کے فرشتے اس روح کو فوراً جنت کے کفن کے اندر لپیٹ دیتے ہیں اور اس کو خوشبودار کفن میں لپیٹ کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ واضح کرتی ہیں کہ جب بعث شروع ہوگا، ریزریکشن شروع ہوگا، روز محشر شروع ہوگا، تب بھی یہ فرشتے کانسٹنٹلی اس مومن کو سپورٹ کرتے رہیں گے، اس کو موٹیویشن دلاتے رہیں گے. جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ مومن کو فرشتے سائق اور شہید دونوں انکریج کرتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے اس پلین، اس میدان کی طرف لے کر جائیں گے جس کی طرف انسانوں کو جمع کیا جا رہا ہوگا، اور اس کو تسلی دیں گے کہ آگے کا مرحلہ آسان ہوگا. یہ شہید فرشتہ اور یہ سائق فرشتہ گناہگار، منافق اور نان مسلم کو بھی کھینچتا ہوا اور گھسیٹتا ہوا اسی روز محشر کی جگہ پر جہاں انسانوں کو جمع کیا جائے گا لے کے جائے گا. لیکن احادیث بتاتی ہیں کہ گناہگار کو، منافق کو اور جس کو آپ کافر کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں، اس کو جب یہ دو فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے تو اس کو ضرب لگا رہے ہوں گے، اس کو مارتے جاتے ہوں گے، اس پر تھوکتے جاتے ہوں گے اور اس پر لعن طعن کرتے جاتے ہوں گے. اس لیے کہ احادیث واضح کرتی ہیں کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اس وقت بھی اس گھر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں. جس جگہ پر، جس مسجد میں، جس علاقے میں، جس پلیس کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس جگہ کی چھت سے لے کر پہلے آسمان دنیا تک فرشتے اپنے پروں سے کور کر لیتے ہیں. اور کل ہم نے بات کی تھی کہ پہلا آسمان دنیا کہاں ہے، there is no limit. ہم کہتے تو ہیں sky is the only limit، لیکن پہلے آسمان کی لمٹ کہاں ختم ہوتی ہے یہ انسان آج تک فگر آؤٹ نہیں کر سکا. تو اس وقت بھی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے الحمدللہ اس وقت موجود ہیں. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن سنتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات سنتے ہوئے انسان کے اوپر ایک سکینت طاری ہوتی ہے. آپ اپنے پچھلے مسئلوں کو بھول جاتے ہیں، شاید جن سے آپ 10 منٹ پہلے نکل کے آتے ہیں، قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سنتے ہوئے آپ کو لگتا ہے ایک اور نئی ڈائمنشن میں چلے گئے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر سکینت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو فرشتے محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے خود کانسٹنٹلی اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کو وہ انسان اچھے لگتے ہیں جو اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو سبقت لے جانے کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو ان دو فرشتوں کے ساتھ ہر انسان کو اس میدان میں جمع کر دیا جائے گا. پھر اگلا سوال جو مفسرین نے اس حدیث کے حوالے سے اپنی کتابوں میں منشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورج ایگزیکٹلی کہاں ہوگا جس وقت روز محشر کے اندر سب انسان ایک ساتھ ایک میدان میں ایک گرینڈ گیدرنگ کے طور پر اکٹھے کر دیے جائیں گے. سلیم ابن عامر رضی اللہ عنہ المقداد سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اللہ کے بندوں کے قریب لے آیا جائے گا یہاں تک کہ 1 یا 2 مائل دور رہ جائے گا. یہ جو سورج کا اس وقت ڈسٹنس ہے، اٹس اپروکسیمیٹلی 93 ملین ایئرز اوے، 93 ملین مائلز اوے. سورج اس وقت زمین سے ہے، پلانٹ ارتھ سے 93 ملین مائلز اوے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن، روز محشر کے دن 1 یا 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. عربی زبان میں میل ایک تو استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کا مائل جیسے ہم کلومیٹرز اور مائلز استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں میل میم کی زیر کے ساتھ، میم یا لام استعمال ہوتا ہے. جو خواتین کاجل لگاتی ہیں، کاجل کے لیے ایک سٹک آتی تھی عرب جو استعمال کیا، ابھی بھی کچھ خواتین کاجل بناتی ہیں، وہ جو ماچس کی تیلی پہ بناتی ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو. وہ ایک چھوٹی سی سٹک ہوتی ہے. یا آپ اپنے ذہن میں ہاشمی کا کاجل لے آئیے. ہاشمی کے کاجل کی کیا لینتھ ہوتی ہے؟ ہاشمی کے کاجل کی جو سٹک ہے، عرب عورتوں کے پاس بھی اتنی لمبی کاجل کی سٹک ہوتی تھی، اس کو میل کہا کرتے تھے. تو بعض محدثین نے یہ مینشن کیا، واللہ عالم، اس کا مطلب ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ سورج ہر انسان کے سر پر چمک رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ سٹک میں اپنے سر کے اوپر رکھ لوں تو کیا ڈسٹینس رہ جاتا ہے. اور 93 ملین مائلز کے مقابلے میں 1 یا 2 مائل جو ہے وہ 1 میل یا وہ ایک کاجل کی سٹک کے برابر ہی ہو جائے گا. اسی لیے احادیث مینشن کرتے ہیں کہ جب سورج اتنا قریب آ جائے گا تو انسان ایویپوریٹ ہو رہے ہوں گے. ہم یہ حدیث کانسٹنٹلی پڑھتے اور سنتے ہیں کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوب